اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ عظیم ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو اپنے بندے کو وہ سب کچھ نوازتا ہے جو بندہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے۔ جو بھی مانگو اپنے رب سے سچے دل سے اور خوش دلی سے مانگو، اور جب خدا عطا کرتے تو اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہی ہمارا سب سے بہتر کارساز ہے اور وہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ ہم چیزوں کی تو بہت خواہشات کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے، وہ مل جائے، اس طرح ہو جائے، لیکن جب وہ چیز اس طرح نہ ہو تو انسان کا بعض اوقات بہت زیادہ ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں لیکن وہ چیز مل نہیں رہی۔ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، اس نے وہی چیز ہمیں عطا کرنی ہے، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کو اس کی ہمت اور طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ السلام علیکم میرے معزز بہن بھائی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے۔ آج ہم 5 نمازوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ 5 نمازیں جو ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے۔ یہ 5 نمازیں وہ ہیں جن کے ذریعے ہم 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ گو ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ نہ جانے ہم صبح سے لے کے رات تک کتنے گناہ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے خدا سے ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ان نمازوں کے ذریعے، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، وہ ذات ہے جو بہت عظیم ہے، جو اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ 5 نمازیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گا، 5 وقت کی نمازوں کا احترام کرے گا، 5 نمازوں کو جب انسان اچھے طریقے سے ادا کرے گا، اس کو نہ جانے کتنے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہاں پہ ہم بہت سے فوائد تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن چند میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ نمبر 1 پر جب انسان نماز ادا کرتا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے، انسان نہ جانے کتنی تکلیف سے اس انسان کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ یہ نماز سائنٹیفکلی طور پر بھی بہت زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ سائنس نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے۔ جو ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، نہ جانے کتنی بیماریوں سے ہمیں راحت نصیب ہوتی ہے، کتنی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جب اگر آپ کو کوئی بھی پین محسوس ہو، کہیں پر بھی پین ہو، تو کیا کریں؟ نماز ادا کریں، سجدے میں جائیں، لمبا سجدہ کریں۔ جب آپ لمبا سجدہ کریں گے، جہاں پہ بھی آپ کو کسی بھی قسم کا پین محسوس ہو رہا ہے، وہ پین اسی وقت ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر دوسرا فائدہ کیا ہے اس کا؟ نماز پڑھنے سے انسان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کو کہاں کہاں سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ پھر نماز کا فائدہ اور کیا ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ شیطان جو انسان کو نہ جانے کس طرح سے کیسے وسوسے انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے، انسان کو
اکساتا ہے لڑائی کے لیے، میاں بیوی میں جھگڑا کرواتا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہی شیطان کا لڑائی جھگڑا کروانا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے جب انسان نماز ادا کرے گا تو وہ اس پر شیطان غالب نہیں آ سکتا، وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ پھر اس کا نماز پڑھنے کا اور کیا فائدے ہیں کہ آپ کو جتنی بھی جسم میں تھکان ہے، کسی بھی قسم کی آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہے، وہ ساری سستی و تھکان دور ہو جائے گی۔ انسان جب بھی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اس سے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھے۔ کہتے ہیں نا کہ جب سجدہ ہوتا ہے، سجدے میں اللہ تعالیٰ انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ سجدہ ہی ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات سنتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، سجدے میں گر کے اللہ پاک سے دعا مانگے۔ نماز کے اور کیا فائدے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی آپ حاجت، کسی بھی طرح کی آپ خواہش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی دلی مراد ہے کہ پوری ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ پاک پوری کر دیتا ہے۔ اور نماز پڑھنے سے، سجدہ ادا کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ یہ ہماری نماز کا فائدہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں ایک نماز کے ذریعے۔ سب سے پہلا سوال بھی جو کہ نماز کا ہی ہوگا، میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو بھی میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو نماز صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ پانچوں وقت کی نماز کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں اور آسانی پیدا کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔